سانحہ مرید کے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اہل سنت کی نسل کشی کے مترادف ملک بھر کی اہل سنت جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آ گیا ہے، اور ملک بھر کی مساجد میں 17 اکتوبر کو نماز جمعہ میں سانحہ مرید کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی، اور یہاں پر طالبان کی حکومتی جو عبوری ہے اور طالبان کی عبوری حکومت کا بھارت سے دفاعی معاہدہ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کے مترادف ہے، اور افغانستان مسلسل در اندازی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ہے۔ اس کی تفصیلات پر آنے سے پہلے اور اس میں کون کون شریک تھا، یعنی تنظیمات اہل سنت و پاکستان کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اور کچھ حقائق میں رکھوں گا آپ کے سامنے تھوڑا سا آگے چل کر۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ والا جو معاملہ ہے وہ سنگین ہو گیا ہے، اور ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ملا محمد عمر، جن کو بت شکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا فرزند، ان کا لونڈا ملا یعقوب بت پرستوں کا ایجنٹ نکلا ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ غزوۃ الہند کے اصل وارثوں کے ہاتھوں وہ کابل میں جہنم واصل ہو چکا ہے، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کابل میں پاکستانی طیاروں کی بمباری میں طالبان حکومت کے انٹیلیجنس چیف عبدالحق کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ ملا عمر کے بیٹے کو اس لیے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی کیونکہ مصروف نے پاکستانی فوجیوں کے جستے ہائے ہاکی کی توہین کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی ویڈیوز بھی جاری کی گئیں۔ جس طالبان لیڈر نے اس حکم پر عمل درآمد کیا وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ ملا عمر کے صاحبزادے کے بارے میں تاحال کوئی قابل قبول شہادت دستیاب نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کچھ ذرائع کی جانب سے کہ وہ بھی جہنم واصل ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ والد اس کا اتنا بڑا مجاہد اور بت شکن، اور وہ ہندتوا کے پرچارکوں کا ایجنٹ نکلا، اس کا بیٹا، تو پھر جو ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک ایسی جنگ، ایک ایسی لڑائی جو پاکستان کی فوج کی میرے خیال میں مشکل ترین جنگوں میں سے ایک ہوگی کہ خوارجیوں کے خلاف یہ لڑائی ہے، اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے سپہ سالار نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اپنی سرزمین کو فتنہ ہندوستان اور فتنۃ الخوارج سے پاک کرنا ہے، اور یہ جنگ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اگر ان کی تفتیش کا عمل شروع ہو چکا ہے، ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو اس میں ایک فیکٹر ذرائع کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر کیوں نکلے اور ایسے موقع پر احتجاج کیوں کیا گیا جب افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھارت میں مودی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اب سنت وال جماعت کے جو قائدین ہیں، جو علماء اکرام ہیں، وہ جاگے ہیں۔ انہوں نے لاہور پریس کلب، جہاں میں بیٹھ کر ویلا کر رہا ہوں، ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس میں پوری جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دوں گا، لیکن انہوں نے 10 نکاتی جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں یہ ہے جی کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات فوری طور پر شروع کریں، اہل سنت کی مساجد، مدارس اور گھروں پر چھاپے بند کیے جائیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد ثانیہ مرید کے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور اہل سنت کی نسل کشی کے مرادف ہے۔ اس پر فی الفور آزادانہ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یہ بار بار ہم جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور آزادانہ کمیشن کی بات کر رہے تھے، اب دیکھیں وہ بھی یہ بات کریں۔ تحریک لبیک کے گرفتار قائدین اور کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے، شہدا کی لاشیں ورثہ کے حوالے کی جائیں، زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ بریلوی شریف انڈیا میں حکومت جاریت اور نمرہ اعلیٰ حضرت مفتی تقی رضا قادری کی گرفتاری پر بھی مذمت کی گئی۔ افغانستان کا بھارت سے دفاعی معاہدہ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کے مترادف قرار دیا گیا، اور پھر دفاع وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، اور پھر 17 کو۔ اب اس میں دیکھیں ہے کون کون مذاکراتی کی، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس کے جو ہے نا صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر،
चले, ये भी मंजर आम पर आए। डॉक्टर राघव हुसैन नेमी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान, मुत्तहदा उलमा बोर्ड पंजाब। अब इनकी हमदर्दियाँ हैं जी नून लीग के साथ। साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पाकिस्तान, इनकी हमदर्दियाँ हैं पीटीआई के साथ। पीर अब्दुल खालिक कादरी और इंजीनियर सरवत इजाज़ मिर्ज़ा चलें, ये तो सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आज़ाद। हामिद रज़ा सियालकोटी, साबिक वज़ीर मजहबी अमूर, इनकी हमदर्दियाँ भी हैं जी पीटीआई के साथ। उसके अलावा पीर निज़ामुद्दीन सियालवी साहब आस्ताना सियाल शरीफ भी शुक्र है मंजर आम पर आए हैं। ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन, चेयरमैन नेशनल मशाइख कौंसल। अब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, अब किनके साथ मुज़ाकरात करेगी? वैसे भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो हुकूमत पंजाब को मुतनब्बे कर दिया है कि दबे लफ्ज़ों में धमकी दे दी है कि अगर आपने दानिशमंदाना इक़दाम ना किए तो अगले इलेक्शन में फिर आओ। तो ये मामलात हैं। उसके अलावा टीएलपी ने जो है आपको पता है कि कर दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर एतमाद का इज़हार और उनकी तइद भी कर दी है। बहरहाल ये वक्त है कि जो खारजी हैं, जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बीएलए का फितना है, जो हिंदुस्तान की इमाम पर पाकिस्तान में दरअंदाज़ी करते हैं, उनको पूरी कौम मिलकर मुँह तोड़ जवाब दे। और फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको ऐसा सबक सिखाएं कि इंडिया को तो नानी याद आ रही है, इनको नाना नानी लक्कड़ दादा लक्कड़ नानी जो है वो याद आ जाए। और ये जो दावा करती है कि जी का पाकि हमारी तारीख 500 साल तारीख, हमने रूस को और फिर अमेरिका को और पाकिस्तान देख ले हमारी तारीख क्या है। तो जो बिल्ली है ना वो शेर की खाला कहलाती है, तो बिल्ली सारे गुर वो शेर को नहीं बताती। तो काबुल में जो हुआ है वो आपने देख लिया, ये तो एक बरादर इस्लामी मुल्क दरमियान में पड़ा है। तो फिर आपकी कुछ घंटों के लिए जान खुलासी हुई है, वो कुछ घंटे ये हैं कि तब तक जुमा भी आ जाएगा और ये जो लब्बैक वाला मामला है ये भी किसी करवट बैठ जाएगा। मुझे उम्मीद है पुरअमन तरीके से हल कोई ना कोई निकल आएगा। अब जो हुआ है वो काबिल मज़म्मत भी है, सियातरीन दिन भी है और उस पर इज़हार अफ़सोस भी किया जा रहा है। और हुकूमत की जो है नेग्लिजेंस, उस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस और दीगर जो मामलात हैं। ज़ाहिर है कहीं न कहीं तो ये इंक्वायरियाँ चल रही होंगी, लेकिन दुआ करनी चाहिए अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे। और अचानक एक बात बताऊँ, ये जो अफ़गानियों के इतने अकाउंट कैसे मुतहरिक हो गए हैं, ये वही अकाउंट है जिसको अजीत डोवल हैंडल करते हैं और ये ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह ताला इनका भी मक्कू ठपने का वक्त आ गया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं, ये ना करें ना। देखिए, आपने कोई सवाल करना है तो वो करें, नहीं ये बात ना करें ना। आपने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो अलग बात है।